جو ہیں غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کتنی صنعتیں ہیں اس میں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کہاں منہ اور کہاں تلوار، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ کا ترجمہ ہے۔ یہ بھی لکھا کہ کمال فن اور کمال محبت، کمال عشق جو نعت کے بنیادی تقاضے ہیں جو ہونے چاہیے۔ ایک زمانہ بحث چلتی رہی کہ نعت کو صنف مانا جائے یا نہ مانا جائے، اور بہت بڑا کردار ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کا اس میں کہ اسے نعت کو صنف سخن ایک مانا گیا۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بے شک پہلی چیز تو یہی کہ نعت گو شعراء جو ہیں ان کا کمال یہ نہیں ہوتا کہ کمال فن سے وہ متاثر کریں، ٹھیک ٹھیک، ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ کمال عشق کو آشکار کریں، ٹھیک، اور فن کے کمال کے وہ ساتھ تو اپنی جگہ، ٹھیک، بغیر اس کے تو یہ کمال عشق جو ہے وہ مہمیز دیتا ہے، ٹھیک، وہ اندرون کی چیز ہے، اور پھر جب شعر کہتا ہے تو یہ بیرون کی چیز ہے، خارجی اور داخلی دونوں۔ لیکن جب تک داخلی کیفیت وہ نہ ہو کہ جسے بعض مجازی اشعار میں داخلی کیفیت بہت ہی کم ہوتی ہے، خفیف کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، ٹھیک، اکثر خفیف کہلاتی ہے شاعری کے اعتبار سے، لیکن جسے آپ نعتیہ شاعری کہتے ہیں وہ نعت وہی ہوگی جس میں عشق کی کیفیت ہو، اور یہ امتیاز ہے، ممیز کرتی ہے اعلیٰ حضرت کو اپنے معاصرین میں، بلکہ آپ سے پہلے کے شعراء اور بعد کے شعراء میں بھی، کہ القاء کی کیفیت ان کے یہاں ہے۔ جی ہاں، غالب نے جو کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، تو غالب کو کہنا پڑا اپنے کلام کے لیے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کے خود اندازہ ہوتا ہے کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال۔ سبحان اللہ، مجھے اس موقع پر اعلیٰ حضرت کے قصیدہ معراج کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو آپ کی گفتگو سے بڑی مطابقت رکھتا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروا رلی تھی کیا، کیسے کیا کہنا، یہ ہے نا وہی والی بات ہے، اور یہ اس سے زیادہ برمحل، متاثر کن اور منطقی اعتبار سے قابل تسلیم بات ہے جو غالب نے کہی تھی کہ نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ، نہیں ہے میری شاعری میں مانا نہ صحیح۔ اس نے دیکھیے ایک اعتراض کے جواب میں کہا، یا اعتراف کر رہے ہیں اپنے فن کا اور عشق کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خاص رحمت ملی ہے، جس کا ذکر بھی اعلیٰ حضرت نے کیا، نبی رحمت، شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے امام ان کو ملا۔ اچھا، جو اس وقت کا دور تھا اور وہاں یعنی بہت بڑے بڑے شعراء، اور اس میں اعلیٰ حضرت کا بحیثیت نعت گو اتنا اجاگر ہونا، جو میں سوال کر رہا تھا کہ صنف سخن تسلیم کیا جائے، اور بڑی معذرت کے ساتھ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا نعت کہنے کو، لیکن اعلیٰ حضرت کے بعد جو ہے یہ ایک بڑا قابل فخر گوشہ ہو گیا ہے۔ بالکل، اس وقت کے شعراء تکلفاً، جی ہاں، اور تبرکاً، یہ بڑا خوبصورت، اس کے لیے میں نے تکلفاً شعوری طور پر عرض کیا ہے یہاں، صحیح بات کہی آپ نے، اور تبرکاً ان کے لیے کہ جو واقعتاً اس طرف آ رہے تھے، تو وہ شعر کہتے تھے دیوان کے شروع میں ایک دو نعت ہوتی تھی، اور حمدیہ کلام آ گیا، اس تبرک اور تکلفاً جو لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوب ہے اسی لیے۔ اچھا، اب ذرا سا پیچھے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ دیکھیے، معاصرین میں 3 طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو یقیناً ایک عمر کے ساتھ ساتھ ہی، مثلاً یہ کہ 10 سال 5 سال کا فرق ہو تو اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا، لیکن اگر 20 سال سے زیادہ کا فرق ہو تو طبقات
تقسیم والی بات آ جاتی ٹھیک ہے، یعنی عمری تقسیم جسے کہیں. تو دیکھیے محسن کاکوروی اور اعلیٰ حضرت کے درمیان 30 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے. وہ 1242 میں اس دنیا میں تشریف لائے، ہجری میں آئے. ٹھیک. تو 30 سال کا فرق ہے. ٹھیک. لیکن اس 30 سال کے فرق کے باوجود ہم عصر تو ہیں نا. جی ہاں. اب ان ہم عصری کیفیات میں ایک بات کا جائزہ لیجیے. محسن کاکوروی بھی معراج کی بات کر رہے ہیں، جی جی جی، قصیدے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو اصناف برتی ہیں وہ اصناف جو ہیں وہ بہت کم ہیں جتنی اصناف کو اعلیٰ حضرت نے برتا. ٹھیک. دوسری بات جو ہے یہ کہ اس کو ٹرن دینے والا، اب آ جائیے یعنی تاریخ ادب پر، اس کو ٹرن دینے والا جو شاعر ہے وہ خواجہ میر دد ہے. واہ واہ. خواجہ میر دد نے شعوری طور پر اور کیفیات کے اعتبار سے جب شاعری کی تو بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اس سرزمین میں وہ تخم بیج بو کر جا رہا ہوں کہ جو چمنزار بنے گا. جی ہاں. اعلیٰ حضرت کی شاعری اس کی دلیل ہے کہ چمنزاری کی کیفیت پھولے گا اس زمان میں گلزار معرفت، یہاں میں زمین شعر میں تخم بو گیا. تو یہ جو تخم بونے کی بات ہے اور پھر گلزار جو بن رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی شاعری والی بات. تو آپ جو صنف سخن کی بات کر رہے تھے، دیکھیے جب یہ کیفیت چلی، اب اس میں 2 مراتب ہیں، آگے گفتگو ہوگی تو میں تھوڑی سی نعت کی جو لغوی معنی اور مرادی معنی ہیں ان کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہم نعت کو صنف کے اعتبار سے تسلیم کیے جانے کے مقام پر ہیں اس وقت. بالکل. تو اس میں نعت کو جب صنف کی صورت میں تسلیم کیا تو پہلے یہ سوال اٹھا کہ صنف کی سوری کیفیت کیا ہوگی. اچھا. لیکن یہاں دونوں نے اور خاص طور سے اعلیٰ حضرت نے یہ کیا کہ نظم بھی، قصیدہ بھی، غزل بھی، ربائی بھی، مثنوی بھی. غزل میں تو بہت غالب حصہ جو ان کی شاعری کا غزل کا ہے. ٹھیک. یہ تمام چیزیں بھی انہوں نے، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے سلام کی کیفیت بھی، اس پر بھی آگے، اور سلام بھی بھرپور جس میں سب کچھ آتا ہے. جی ہاں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فضائل و شمائل سب آتے ہیں. وہ ایک الگ سی چیز ہے. جب ہم نعت کا لغوی اور مرادی مطلب کے تصادم پر اگر آئیں تو پھر اس پر بات ہوگی. لیکن صنف کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کی شاعری نے یہ بتایا کہ جو نعت کہی جا رہی ہے اس کی سوری کیفیت کیا ہے. نظم میں ہے، غزل میں ہے، مثنوی میں ہے، قصیدے میں ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن مضمون کے اعتبار سے اگر وہ مجرد کیفیات کی حامل چیز ہے تو اسے آپ صنف تسلیم کیجیے. تب جا کے اب ان اصناف کی تقسیم کے باوجود کیفیات کی تقسیم میں جو صنف تسلیم کیا گیا ہے نعت کو، یہ کمال اعلیٰ حضرت کا ہے. بے شک بے شک. ڈاکٹر مجید مجید صاحب نے اپنی تھیسس میں لکھا ہے، اور یہ کہ اعلیٰ حضرت منفرد شخصیت تھے جنہوں نے دبستان نعت کی بنیاد رکھی. واہ. اور انہوں نے لکھا کہ مستقبل میں آنے والے جتنے بھی نعت گو شعراء ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان سے متاثر نہیں ہے. سب نے بہت سو نے لکھا، اور شمس بریلوی نے تو اپنے مقالے میں اعلیٰ حضرت کو غالب سے بھی بڑا شاعر قرار دیا کہ وہاں صرف غزل ملتی ہے، یہاں پر وہ سب قصائد بھی ہیں اور سب کیفیات، ہر صنف سخن اس میں موجود ہے. لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نشد پیدا